سرپرست اجلاس جانشین شاہد ملت فاضل گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی حسین وقر صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی، فاضل گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا زکریا صاحب قبلہ شفیع، آبروی کانپور قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب ودیع صاحب قبلہ، نامجیب اجلاس محب گرامی حافظ قاری سبحان اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ، اور ممبر نور پر جملہ علماء کرام، حفاظ و قراء اعظام، ائمہ اعلام و جملہ حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح حضرت النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا تو نہیں لکھا۔ اللہم فتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالقاری عقیل صاحب خطیب و امام اجمیر مجلس شجاعت گنج وہاں اجمیر میں تشریف رکھتے، میری گزارش ہے اسٹیج میں تشریف لے آئیں۔ محترم حضرات، فیضان حدیث کانفرنس کے نام پر ایک نورانی اور بافیض بابرکت میلاد منعقد ہے، جس میں علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ یہاں پر جلوہ بار ہے۔ شہر کے ذمہ دار باوقار علماء اکرام رونق اسٹیج ہیں، اور ائمہ اہل سنت کی ایک جماعت یہاں پر موجود ہے۔ میں کس کا نام لے کر کس کا شکریہ ادا کروں؟ جیسے کہ حضرت علامہ زکریا صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میں سب کا تذکرہ کروں گا تو ہو سکتا ہے میرا کل وقت اسی میں چلا جائے، لہذا معذرت کے ساتھ نام نہ لیتے ہوئے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس کانفرنس کو اپنی آمد سے نوازا، اپنا قیمتی وقت آپ نے صرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزاؤں سے نوازے، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ، ہمارے شعراء، تمام مومنین کی عمروں میں بے شمار پروردگار برکتیں نازل کرے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ ہم سے آپ سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ یہ درس حدیث شریف کا پروگرام جو کئی سالوں سے یہاں منعقد ہو رہا تھا،
کورونا کے حالات کی وجہ سے وہ متاثر ہوا، اور اب آغاز ہو رہا ہے دوسرا آغاز۔ ہمارے احباب و مخلصین نے یہ حضرات بہت اچھے مزاج کے ہیں کہ اپنا نام نہیں چاہتے، کام کرتے ہیں نام نہیں چاہتے، نام چاہتے بھی نہیں ہیں اشتہار میں، اور بینر میں اپنا نام چھپواتے بھی نہیں۔ یہ اللہ کی ان پر خاص رحمت جی جزاک خیر۔ اور یہ ہمارے صاحب عالم بھائی ہیں اور حاجی فخر عالم بھائی ہیں، یہ پوری ٹیم ہے جو الحمدللہ اس کام کو دیکھتی ہے۔ ہم ان سے بھی علماء اکرام سے گزارش کریں گے، گناہگار بھی دعا کرتا ہے، دعا کریں اللہ سب کی خدمت قبول کرے اور دونوں جہان میں کی جزاؤں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے گنبد خضرا شریف کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ بخاری شریف ہمارے سامنے رکھی ہے، چونکہ اس کا درس ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ درس حدیث شریف کے نام ہی کا یہ فیضانی حدیث چلتا ہے، اگر ایک حدیث کا درس ہو جائے بقیہ گفتگو ہو جائے اور پھر کچھ دیر سوال و جواب کی محفل ہو جائے اور آپ حضرات کی دعائیں ہو جائیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر ہمارے جو سرپرست اجلاس یہاں جلوہ ہیں، جلوہ بار ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں اور حضرت خوش ہوں گے۔ ایک بار الہ آباد میں اجلاس ہو رہا تھا، آپ نے مولانا انتخاب قادری صاحب کا نام سنا ہے، اس وقت وہ بگڑے نہیں تھے۔ ہاں میں نے ان کا وہ بھی زمانہ دیکھا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا جب دیابنا سے تقابل کرتے تھے تو بس ناقوشی کے انداز میں اعلیٰ کی بردری بیان کرتے تھے۔ وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے ان کی مجلس میں سنا ہے، یہ بات اللہ نے پتہ نہیں کیا وہ بہہ کے بیچارے۔ تو ایک اجلاس میں شریک تھا، اس میں علامہ خطیب مشرق علامہ نظامی صاحب تشریف فرما تھے اور انتخاب قادری جی صاحب تھے۔ علامہ الطاف صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے۔ حضور مجاہد ملت سرکاری مفتی اعظم ہند یہ اکابر ان پر ناز کرتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جب علامہ نظامی نے خون کے آنسو نامی کتاب تحریر کی تو حضور مفتی اعظم ہند نے بریلی شریف بلا کر ان کو انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایسی شخصیت کے مالک تھے۔ تو مولانا انتخاب صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ لہیم شہیم تھے اور جسم بھی اچھا تھا، آواز بھی بڑی کڑک تھی اور ہاتھ میں وہ پیتل کی چھڑی، بہت 2.5-3 کلو کی چھڑی رہتی تھی، چھڑی لے کے بیٹھتے تھے کرسی پر۔ تو علامہ نظامی صاحب تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے بولے کہ ماشاءاللہ ہمارا یہ خطیب اتنا باوزن ہے، کسی بد مذہب پر لڑک جائے تو اس کا جنازہ نکل جائے۔ کیا کہنا، بزرگوں کی باتیں یاد تازہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے اکابر یہاں اکابر علماء ہیں، میں ان سب کا خادم ہوں۔ یہ جتنے ائمہ علماء حفاظ تشریف فرمائے میں ان سب کا خادم ہوں اور یہ میرے لیے قابل تکریم قابل تعظیم ہے۔ ان کی دعائیں لے کر کچھ دیر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں اس وقت جامعہ سمدیہ فرمون شریف سے چلا اور آستانِ عالیہ چشتیہ سمدیہ پر حاضری دی اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور کچھ دیر آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو چلیے گنبد خضرا شریف کی طرف نظر لگائیے، اس یقین کے ساتھ جاگنوں میں بیٹھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، رسول اللہ مدینے میں جلوہ بار ہیں، ہماری گفتگو رسول اللہ سن رہے ہیں سبحان اللہ بے شک، اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، بے شک، رسول اللہ سن بھی رہے ہیں اور رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ایک روایت حاضر کرتا ہوں، اللہ کے نبی مکہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہے تھے اور سرکار ابو ہریرہ رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی اور نبی کے صدقے میں ابو ہریرہ نے بھی سنی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ معلوم ہے یہ کون سی آواز تھی؟ کہ یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ سے رسول بہتر جانے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 70 برس پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو لڑکایا گیا تھا، اس سے آپ جہنم کی گہرائی کا انداز بھی لگائیں اور جہنم سے ڈریں، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہیں۔
70,000 برس پہلے لٹکایا گیا تھا اور 70 برس سے وہ جہنم کی گہرائی کی منزل طے کر رہا تھا. آج جہنم کی تہ میں جا کر گرا ہے. یہ اس کے گرنے کی آواز تھی جس کو ہم نے سنا اور تم نے سنا. یہ توجہ چاہتا ہوں کہ جہنم یہاں زمین پر نہیں ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن پیدا ہوگی. آپ نے سنا ہے شب معراج رسول اللہ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا. لیکن اللہ کے نبی کی کانوں کی آسمات دیکھیں کہ 10 منزلہ مکان ہو، 50 منزلہ مکان ہو، آپ ڈھیلا بھیجیے منٹوں میں نیچے پہنچے. لیکن 70,000 برس کی مدت میں جس گہرائی کی منزل کو اس پتھر نے طے کیا ہو، اس گہرائی کا کیا عالم ہوگا. لیکن رسول اللہ اس آواز کو مکے کی زمین پر چلتے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں. اور رسول اللہ تو سن ہی رہے ہیں. پیغمبر کے صدقے میں اب ابو ہریرہ کے کانوں میں وہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ جہنم کی گہرائی جو 70,000 برس میں طے ہوئی ہے، وہ مسافت بہت ہی اتنی تھی. آپ یقین کیجئے کہ کانپور سے مدینے کی اتنی مسافت نہیں ہے جو مسافت وہ تھی کہ جب رسول اللہ اس گرنے کی آواز کو سن رہے ہیں تو کیا کانپور سے الفاظ الحسن کی آواز نہیں سنیں گے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ واہ. رسول اللہ ہماری آواز بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسمعو عطیت السماء، میں یہی بیٹھے بیٹھے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں ہے نا. اب میں تو یہاں اور کائنات کا کوئی چپا نہیں ہے. میں ایک بات اب کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے سنا کہتے موسیٰ نے خدا سے عرض کیا تھا رب ارینی، میں جاجموں کی لوگوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. رب ارشاد ما لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ نے جب ضد کی تو رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ کوہ طور ہے، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں اور تم اس پر اپنی نظر ڈالو. اگر تمہاری نظر اس پر ٹھہر جائے گی تو تم ہمارا جلوہ دیکھ لو گے. اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. کتنی ڈالی؟ سوئی کے ناکے کے برابر یا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر. اور حضرت موسیٰ نے اس پر اپنی نظر ڈالی. خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے خود ہو گئے، کوہ طور جل کر خاک ہو گیا. حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ تجلی نہیں دیکھی، تجلی والا پہاڑ دیکھا. تو اب حضرت موسیٰ کی نظر کا یہ عالم ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیوٹی جلتی تھی، حضرت موسیٰ میلوں دور سے اس کو ملاحظہ کر لیا کرتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں حضرت موسیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا. اور میں علماء کی موجودگی کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جاگنے کی عالم میں ماتھے کی آنکھوں سے میرے نبی کے سوا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اگر جاگنے کے عالم میں ماتھے کی آنکھوں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے تو صرف رسول اللہ نے دیکھا ہے، میرے پیارے آقا نے دیکھا ہے. تم یہاں ایک جلوے والی تجلی والا پہاڑ دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ کا یہ نگاہ کا یہ عالم ہے. اور اے میرے پیارے محترم، وہ رسول اللہ کی پیاری آنکھ جس نے جاگنے کے عالم میں لامکاں جا کر ڈائریکٹ خدا کی ذات کو دیکھا ہو، اس پیغمبر کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حدیث کانفرنس، زندہ باد. کوئی پوشیدہ نہیں ہے. جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پوشیدہ ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. واہ واہ واہ. جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پوشیدہ ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یا وہ نگاہ مصطفیٰ جس نظر مصطفیٰ سے خدا پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کیسے پوشیدہ رہے. واہ واہ واہ.
اور اعلیٰ حضرت شعر بہت مشہور ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو اللہ کے نبی کے سچے عاشق صادق ہیں، ہماری جماعت کے ہم سب کے مقتدی اور رہنما ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ آئیے اسی پیغمبر اعظم پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کے مظہر اتم رحمت عالم، ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، دنیا میں کام آنے والے، موت کے وقت کام آنے والے، قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے، پتھر پھینکنے والے، کانٹے برسا بچھانے والوں پر رحم و کرم کی بارش فرمانے والے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ برا نہ کیا جائے، جو گالیاں دے اس کو گالیاں نہ دی جائیں، لیکن میرے پیارے بھائی زبان سے کہنا تو یہ آسان ہے، میرے پیغمبر کی کردار کا یہ خاص چیپٹر ہے، خاص شعبہ ہے کہ پیغمبر نے صرف کہا نہیں ہے، پیغمبر نے کہا بعد میں ہے، کر کے پہلے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں ہے کہ گالی والے والوں کو دعا دو۔ پیغمبر نے طائف کے میدان میں مکے کی سرزمین پر گالی دینے والوں کو دعائیں دے کر دکھا بھی دیا ہے، دکھا بھی دیا ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی صبر و تحمل کی توفیق دے اور پیغمبر کے مقدس کردار کا کچھ صدقہ عطا فرما دے، ان کی اخلاق کا صدقہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایک تکبر سے بچا لے، غرور سے بچا لے، خود بینی سے بچا لے، خود ستائی سے بچا لے، اپنے محبوب کی کردار اور ان کی تواضع پاک کا کچھ صدقہ عطا فرما دے۔ اور امام غزالی یہ جملہ حضرت نظر کرتا ہوں، یہ امام یہاں کچھ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے شاگرد بھی ہیں، ان سے تو مجھے کہنے کے بہرحال حق حاصل ہے۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا، اگر وہ اپنے اندر بڑائی کا تصور کرے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ امام غزالی کے تو آئیے اسی پیغمبر کے دربار میں چلیے اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عثرت علیہ حاجت فلیکثر علیہ بالصلاۃ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب وتقضی الحوائج وتکسر الارزاق، کما قال۔ میرے آقا نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت تنگ ہو جائے، تنگیوں کا پریشانی کو شکار ہو جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ فلیکثر علیہ بالصلاۃ، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی مصیبتوں کا علاج ہے درود پڑھے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ نماز پڑھو، پابندی سے درود پڑھو، تمہارے گھر کی ساری بلائیں بھاگ جائیں گی۔ اچھا فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب، کہ درود بے چینیوں کو، غموں کو، اندوہ کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، رزق کو بڑھاتی ہے، وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، اور دین و دنیا کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میری سرکار نے کہ میں پوری کرتا ہوں، فرمایا درود پوری کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود رزق بڑھاتی ہے، درود بے چینی اور درد کو دور کرتی ہے۔ درود جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ درود کسی ولی کا نام نہیں ہے، درود کسی غوث اور قطب کا نام نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کا نام نہیں ہے۔ درود کسے کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، ہو گیا درود۔ سبحان اللہ۔ بے جان الفاظ جن کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی، انہی الفاظ کا نام درود ہے۔ چاہتا ہوں بے جان الفاظ جن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، وہ بے جان الفاظ جن کو رسول سے تعلق ہو جائے، انہی کا نام درود ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں،
کہ وہ بے جان الفاظ جن میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، پیغمبر سے تعلق ہو گیا تو اب ان کی عظمت و طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ بے جان الفاظ تمہارے رزق کو بڑھا رہے ہیں، تمہارے درد کو دور کر رہے ہیں، تمہاری بے چینی کو دور کر رہے ہیں۔ تو بے جان الفاظ کو پیغمبر سے تعلق ہو جائے تو اب اس الفاظ کی طاقت کا ذریعہ عالم ہے کہ بے چینی دور کر دیں، حاجتیں پوری کر دیں، رزق کو بڑھا دیں۔ تو جس پیغمبر کے تعلق سے یہ قوت بے جان لفظوں میں ملتی ہے، اس پیغمبر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے اسی پیغمبر کی توجہ کرو، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز پڑھو بہت ضروری ہے، لیکن نماز سے پہلے اپنے نبی سے محبت کرو۔ میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، نماز بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے۔ نبی کا عشق یہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ سمجھے آپ؟ نماز نبی سے ہے۔ کیا ہے بولو نا میرے بھائی؟ نماز نبی سے۔ نماز کس سے ہے؟ نبی سے۔ نماز نبی سے۔ نبی سے ہے۔ جبرائیل نماز لے کر انفاس کے گھر میں نہیں آئے تھے، جانشین نے شہر ملت کے گھر میں نہیں آئے تھے، ساقی بدیر صاحب قادری شہر کے گھر نہیں آئے تھے، علامہ زکریا عبد القادر صاحب کے گھر میں نہیں آئے تھے۔ اگر نماز جبریل لائے تھے، اگر نماز نبی خدا نے دی تھی تو ہم کو نہیں دی تھی، لامکا بولا کر اپنے محبوب کو دی تھی، اور ہم کو دی ہے تو رسول اللہ نے دی ہے۔ ہم کو کس نے دی ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ نے دی ہے۔ ایک بات اور کر دوں، دیکھو میرے بھائی، نماز قرآن میں، قرآن نے اللہ نے تو یوں تو کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھو؟ پہلے قرآن نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے بعد اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونا فرض ہو گیا۔ قرآن میں فقروا ما تیسر بالقرآن، قرآن پڑھنا فرض ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا ورکعوا، رکوع فرض ہو گیا۔ قرآن نے فرمایا واسجدوا، سجدہ فرض ہو گیا۔ لیکن پہلے نیت کرو، ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، پھر سبحانہ پڑھو، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھو، پھر کوئی سورت ملاؤ یا رکوع پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو سبحانہ ربی العظیم پڑھو، کمر سیدھی ہو جائے، پیر کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، پھر سبی اللہ لمن حمدہ کہتے اٹھو، ربنا لک الحمد بھی کہہ لو۔ ہاں امام ہو تو خالی سبی اللہ لمن حمدہ کہو، بس سجدے میں جاؤ تو تمہاری پیشانی جم جائے، تمہاری انگلیاں لگ جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیات پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاؤ، اور قاعدہ اخیرہ میں درود بھی پڑھو، دعا بھی پڑھو، پھر سلام پھیرو۔ وہ دنیا کا کوئی فقیر کوئی مفتی بتائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ واہ 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 واہ۔ کوئی فقیر کوئی مفتی کسی مکتبہ فکر کا ہو دکھائے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پیغمبر نے صحابہ سے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ چشتی، فیضان حدیث کانفرنس، تحریک دعوت سنیت۔ جبھی میں کہتا ہوں نماز نام ہے رسول اللہ کی عطاؤں کا، نماز نام ہے رسول اللہ کی، ہے نا؟ ریاضت نام ہے ان کی گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے ان کی گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اسی پیغمبر اعظم رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بھئی یہ درود پڑھایا آپ نے، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ابھی لمبا درود پڑھ دیا آپ لوگوں نے. تحریک دعوت انسانیت یہ آپ کی تحریک ہے، ہمارے علماء کی تحریک ہے، اہل سنت کی تحریک ہے. میں چند دو منٹ میں سوچوں گا بس یہ بات کہہ کے گزر جاؤں. الحمدللہ ذمہ دار علماء کرام کے مشوروں سے یہ نام رکھا گیا تحریک دعوت انسانیت. اور حقیقت یہی ہے، ابھی حضرت علامہ زکریا فرما رہے تھے داماد العالی کہ قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سبحان اللہ. رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ آج انسان سے انسان کامل جناب محمد رسول اللہ مراد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بات ایک فائنل حقیقت ہے کہ پیغمبر کی سیرت پر عمل کیے بغیر انسانیت آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا نام ہے تحریک دعوت انسانیت. اس کے جو مبلغین ہیں سب عالم ہیں. سبحان اللہ. اس کے ایک اہم مبلغ اور عالم دین حضرت اللہ مولانا فرحت حسین صاحب کی ملاقات یہاں تشریف فرمائیں. اور ایک ذمہ دار تحریک ہے اور جس کے جتنے بھی مبلغین ہیں سب عالم دین ہیں. کوئی ایسا مبلغ نہیں جو عالم نہیں. وہ سارے مبلغین بہت دور کئی ضلعوں میں اس وقت الحمدللہ 6-7 ضلعوں میں باقاعدہ تحریک کا کام ہو رہا ہے. اور ہندوستان کے ہم بڑے بڑے ماہرین تعلیم کی ایک میٹنگ ہوئی اور اسلامیات کورس کے نام پر ایک مکاتب کی بچوں کا نصاب مرتب کیا گیا، وہ چھپ کر دیا گیا ہے. ایک قرآنی قاعدہ، ایک باہر ادب اردو قاعدہ، یہ بھی چھپ کر آ گیا ہے. اور ابھی ایک میٹنگ میں یہ بات ہوا ہمیں 3-4 مہینے کے اندر انشاءاللہ 100 مکاتب اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے قائم کرنا ہے. سبحان اللہ. تاکہ یہ چھوٹے بچپن ہی سے بچے ہمارے ایک دم اللہ کے نبی کے غلام بن کر تیار ہوں اور گناہوں سے اپنی زندگی کو بچائیں. جب یہ جوان ہوں تو معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. الحمدللہ. اور جوان بچیوں کے لیے ایک 2 سالہ مبلغہ کورس مرتب کیا گیا جس کے 3 مدارس ابھی قائم ہو گئے. محبہ میں، رات میں، لاہور میں یہ مدارس چل رہے ہیں الحمدللہ. اور ارشاد اور تصحیح کا کام بھی ہو رہا ہے. میری گزارش ہے اللہ توفیق دے تو یہ آپ کی اہل سنیت کی ایک خالص سنی تحریک ہے جو بد مذہبوں سے نفرت دلانے والی تحریک ہے اور آقا کی سنتوں کی شریعت کی تعلیم دینے والی تحریک ہے. میں نے مبلغین سے کہا کہ آپ صرف مسواک اور وضو کی تعلیم نہ دیں، جہاں نماز کی، روزے کی، اخلاق کی، سیرت مصطفیٰ کی تعلیم دیں، وہی دشمنان مصطفیٰ سے نفرت کی بھی تعلیم دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک دعوت انسانیت، فیضان محسن انسانیت، عطائے محسن انسانیت. اور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر آپ نہ بھولیں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے اپنے مبلغین سے کہا کہ یہ اس کو آپ یاد رکھیں. یہ شعر میں نے باقاعدہ پڑھ کر سنایا نصیحت کرتے ٹائم کہ آپ اس طرح پر عمل کریں اور جو آپ قدم بڑھائیں اللہ کی رضا کے لیے بڑھائیں. یہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ائمہ ہیں، یہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میری گزارش ہے مجھ کمزور کا ساتھ دے دیں تاکہ ہم آپ سب مل کر رسول اللہ کے دین کے کام کو آگے بڑھائیں. ایک بار اور درود پاک پڑھیے. میں بخاری شریف پڑھوں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بقیہ پھر اسی پر جب ٹائم بچ جائے گا تو باتیں کریں گے، ورنہ پھر کوئی دیر سوال و جواب کی محفل ہوگی انشاءاللہ. ایک بار سارا مجمع ذرا ہمارے ساتھ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی حضرت بیٹھے ہیں یہ حضرات درسگاہ میں بخاری شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں. میں تو ان حضرات کے سامنے ایک معمولی سا خادم ہوں، لیکن چونکہ درس بخاری شریف معمول چلا آ رہا ہے اس لیے میں ان سے دعائیں لے رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں.
یہ ایک حدیث ہے، لیکن رسول اللہ نے اس میں بہت اہم تعلیمات ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں. اور سے سنیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. میرے آقا نے فرمایا 7 وہ لوگ وہ ہیں کہ جس دن کوئی اللہ کے سائے، رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا. توجہ چاہتا ہوں، کافی لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. کئی لوگ ہیں، بولو میرے بھائی، کئی لوگ ہیں، ارے بولو، کئی لوگ ہیں جو کہاں رہیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. سبحان اللہ. میاں نماز ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں رہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، حج کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. جو کچھ ہے سب اسی لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، اور اس کی رحمت کے سائے میں رہیں گے تو اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. 7 لوگ ہیں. اب 7 کا آپ سن لیجئے. اگر آپ ان 7 میں آ رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے، اور ان 7 میں نہیں آ رہے ہیں تو ان میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے. بے شک. نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا پیشوا، انصاف کرنے والا مقتدا. کہ جب علامہ زکریا کے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے، جانشین شہر ملت کے سامنے ہمارے قاضی شہر ہیں، قاضی کا معنی ہی ہے جج، یعنی فیصلے کرنے والا. جب ان کے سامنے کوئی فیصلہ آئے تو ایک ان کا دوست بھی تھا اور ایک دوسرا شہر کا رہنے والا تھا. لیکن جب سے فیصلہ ان کے سامنے آئے تو یہ دوست نہ دیکھیں، خاندان نہ دیکھیں، ملنے جلنے والا نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کا دین کیا کہتا ہے. میاں تمہاری شان یہ نہیں ہے تم جھوٹ بولو، چغلی کرو، غیبت کرو. مسلمانوں تمہاری شان یہ ہے کہ جب بولو تو حق بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بولو تو حق بولو. واہ 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 واہ. مسلمانوں تمہارے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اپنی اصلاح کی جلدی کرنے کی کوشش کرو. الامام العادل، انصاف کرنے والا مقتدا. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. کیسا انصاف ہونا چاہیے؟ تو میں ایک واقعہ سنا کر اور آگے گزرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہے حضرت قاضی شریح کا، جن کے فتاوے، جن کے فیصلے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ کو سرکار مولا کائنات حضرت علی نے کوفے کا قاضی مقرر فرمایا تھا. حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی. زرہ جانتے؟ لوہے کا جنگی لباس. سرکار مولا کائنات بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی وہ زرہ لیے بیٹھے ہوئے بیچ رہا تھا. حضرت علی گھوڑے سے اترے اور آپ نے فرمایا یہ زرہ ہماری ہے. اور علی نہیں، غلط، آپ کی نہیں ہے، وہ ہماری ہے. حضرت مولا کائنات چاہتے ہو ایک چاٹا مارتے ہو چھین لیں، کیا کہیں؟ فرمایا نہیں. اچھا چلو قاضی شریح سے فیصلہ کروائیں گے ہماری ہے یا تمہاری ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. توجہ چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. میاں یہ وہ فیصلہ ہے کہ پردھان منتری ہو تو اس کو بھی سبق مل جائے، مکھ منتری ہو تو اس کو بھی سبق مل جائے، صدر جمہوریہ ہو تو اس کو بھی سبق مل جائے، ایک ڈی ایم ہو، ایس پی ہو، ایس ڈی ایم ہو، وہ بھی سبق سیکھے کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. کیا کہیں؟ آج کے پروفیسر نہیں بتا پائیں گے، آج کل کے ڈاکٹر نہیں بتا پائیں گے، وکیل اور جج نہیں بتا پائیں گے، یہ رسول اللہ کے غلام بتائیں گے فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ حضرت علی اس یہودی کو اور وہ
زرا لے کر قاضی شورا کے پاس پہنچ گئے کہ فیصلہ کر دیجئے، یہ زرا ہماری ہے، یہودی کہہ رہا کہ ہماری ہے۔ حضرت قاضی شعیب فرمائے یا امیر المومنین تشریف رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ فرما رہے ہیں زرا ہماری ہے، تو اس پر کوئی ثبوت پیش کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کا مکھ منتری ہو اور اس کا ماتحت کہہ دے صاحب اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو کیا ثبوت ہے، تو اس پر کتنے مقدمے کتنی دفعیں لگیں گی اللہ ہی جاننے والا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی ناراض نہیں ہوئے کہ میں امیر المومنین ہوں، قاضی شہر میں نے بنایا ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ ثبوت لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حسن اور ایک میرا غلام قنبر۔ حضرت قاضی شریح نے عرض کیا یا امیر المومنین بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مقبول نہیں ہے۔ حضرت علی ناراض نہیں ہوئے، حضرت قاضی شریح کے فیصلے پر سر جھکا دیا، تسلیم کر لیا، ثابت ہو گیا، فیصلہ ہو گیا یہ زرا یہودی کی ہے۔ حضرت علی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جب فیصلہ کر دیا وہ یہودی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کہ صاحب ساری بات تو چھوڑیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا سنو بات حقیقت یہی ہے، یہ زرا ہماری نہیں ہے، علی ہی کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی ہی کی ہے۔ لیکن اس مذہب اسلام پر قربان چلا جاؤں کہ اگر ثبوت نہ ہو، امیر المومنین کی چیز ہو، امیر المومنین کہہ رہے ہوں، امیر المومنین پر ثبوت نہ ہو تو اسلام امیر المومنین کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کے مخالف کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ میں اسلام کی خوبی دیکھ کر یہودیت چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حدیث کانفرنس۔ الامام العادل، ایسا عدل کرنے والا امام مقتدی پیشوا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے۔ اللہ توفیق دے اگر کسی فیصلے میں کبھی آپ شریک ہو جائیں تو خاندان نہ دیکھیں، انصاف کو دیکھیں، رسول اللہ کی شریعت کو دیکھیں۔ آپ ایک نمبر ایک ہو گیا، اب نمبر دو سنیے۔ جوانوں میرے پیارے بچوں کو سے سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور ایک وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، عمر آگے بڑھی، اب اس کو گناہ سے نفرت ہو گئی، نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے، جماعت کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ سنیما دیکھ رہا ہے، نہ بے حیائی کر رہا ہے، نہ گانا گا رہا ہے، نہ بے حرمتی کر رہا ہے، نہ بڑوں سے بے ادبی کر رہا ہے، نہ اپنے ماں باپ کی گستاخی کر رہا ہے، نہ حرام کما رہا ہے، نہ حرام کھا رہا ہے، وہ جوانی کو جو پہنچا ہے وہ ابتدا سے جوانی تک ہر قدم پر رسول اللہ کی شریعت کا احترام کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز کا ٹائم آ گیا، مسجد چل پڑا ہے نا، دکان پہ گیا، سامان بیچ رہا تھا، لیکن گراہک سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے کبھی دغا نہیں کی، اس کو کبھی فریب نہیں دیا، کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میاں جو جوانی کو پہنچا تو زندگی اپنی رسول اللہ کے ساتھ میں ڈھال کر پہنچا۔ اے میرے جوانوں، اللہ توفیق دے تو تم بھی ایسے ہی جوان بن جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دائیں میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے جوان کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جوانوں کو گزارش ہے کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں، بدعمالیوں کے لیے نہیں، یہ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ تم نے ایک لیڈ کان میں لگا لی،
اور گانا سنتے چلے جا رہے ہو. آپ ذرا غور کرو کہ اگر آپ حضرت کے دروازے پہنچے اور وہاں لگا تھا کیا کیمرہ، کیا بولتے CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا. اب آپ کو ڈر ہے اگر میری ذرا بھی نقل و حرکت میں گڑبڑی آ گئی ہے تو ابھی حضرت اندر سے اسکرین پر دیکھیں گے اور ابھی میرے خلاف FIR درج ہو جائے گی اور کوئی بھی غلط کام کروں گا تو میری بڑی بدنامی ہوگی. اے میرے پیارے بھائی، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تم کہیں بھی ہو، یہ CCTV کیمرہ آپ کے یہاں نہیں لگا ہے لیکن خدا کی قدرت کا کیمرہ ہر وقت تمہارے سامنے ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کیمرے سے کم ڈرو، اس کیمرے سے پہلے ڈرو. میری گزارش ہے آپ سے. اور ان تقریروں کا مقصد صرف اتنا مت سمجھو کہ نعرہ لگا دیں گے چلائے جائیں گے. اللہ توفیق دے تو اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو. تو میرے آقا نے فرمایا ایسا جوان اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. نمبر 3 سنیے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب لوگ کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام آواز سے کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار زور سے کہہ دیے یا رسول اللہ. جس کا دل کہاں لگا رہتا ہو؟ مسجد میں لگا. سنے میں نہیں، سنیمے میں نہیں، آپ کی ٹی وی میں نہیں، آپ کے موبائل میں نہیں. جس کا دل خدا کے گھر سے لگا رہتا ہو. فجر کی نماز پڑھی، کاروبار میں لگ گیا، خیال کیے بیٹھا ہے ظہر کی اذان ہو تو مسجد چلوں. ظہر پڑھ لی، کاروبار میں آ گیا، یہی خیال ہے عصر کی اذان ہو تو مسجد چلوں، مغرب کی اذان ہو تو مسجد چلوں، عشاء کی اذان ہو تو مسجد چلوں. عشاء کی نماز پڑھ کے سویا. میرے آقا نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے گویا ساری رات اللہ کی عبادت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نا؟ ارے دعا کون کرے گا؟ حضرت فرمانے شوگر کا مریض ہوں، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اجازت کیا تھی بھئی حضرت کا بڑھاپا ہے، تشریف لائیے. کیا بندہ کم بندہ نوازی ہے. پڑھیے ضرور شریف پڑھے. حضرت مجبوری میں جا رہے ہیں بھائی، اتنی دعا کیجیے اللہ حق و صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے، عمر میں برکت نازل فرمائے. آمین. اچھا آئیے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا. سبحان اللہ، اب سبحان اللہ. آگے یہ کئی لوگ ہو گئے، 3 ہو گئے. چوتھا سنیے، اور اس میں کچھ میں آپ سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. میرے آقا نے فرمایا اور وہ 2 مرد، وہ 2 انسان جو اللہ کے لیے اکٹھا ہوں، اللہ کے لیے علیحدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے لیے اکٹھا ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. ہم حافظ سبحان اللہ صاحب سے محبت کریں اور حافظ سبحان اللہ صاحب ہم سے محبت کریں. مال کے لیے نہیں، دولت کے لالچ میں نہیں، صرف رشتہ ایمان کی بنیاد. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے دینی بھائی ہیں. جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں اسی پر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جس پیغمبر کا میں امتی ہوں اسی کے یہ بھی امتی ہیں. اس رشتہ ایمان کی بنیاد پر محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، خزانے کے لیے نہیں. ایک بات میں عرض کر دوں کسی پر، دیکھو میرے بھائی، آج تو لوگ زیادہ تر اپنے مطلب سے محبت کرتے ہیں. یہ دولت مند سے محبت کریں گے تو یہ وقت پر ہمارے کام آ جائے گا اور 4-6 لاکھ 20 لاکھ ہم کو قرض دے دے گا. لیکن میرے بھائی میری گزارش ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والے انسان نہیں ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا تمہارا خدا ہے. بے شک، بے شک. اپنی ایمان کی اصلاح کرو، اللہ پر توکل کرو. آپ دیکھتے نہیں ہو
کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم ایسے توکل کر لو تو کافی ہے. یہ سویرے پرندہ گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس ہوتا ہے. بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شام کو پیٹ بھر کے واپس ہوتا ہے. اللہ کسی پرندے کو بھوکا نہیں سلاتا. مسلمانوں کو توجہ چاہتا ہے، اللہ کسی پرندے کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. تو ہم مومن ہیں، نبی کی امتی ہیں. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں ننگا نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں محتاج نہیں رکھے گا. تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا. سبحان واہ اللہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام غزالی اس موقع پر ایک بات لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عالم سے، مفتی سے، پیر سے محبت کرتا ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب سے دعا تعبیر سیکھ لیں گے تو پھر پیسے کمایا کریں گے. ہے نا؟ ایک بات کرتا ہوں، سیکھ لوں گا تو پیسے کماؤں گا. تو ایک عالم دین سے محبت ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں. اور پھر لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی باورچی سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ باورچی کھانا بہت اچھا پکاتا ہے، اس کو لے جائیں گے شاندار کھانا پکوا کے اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے. واہ 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 واہ، تو فرماتے ہیں یہ محبت تو باورچی سے ہے، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ محبت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. تو اللہ میری گزارش ہے اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے. لیکن ایک خرابی حافظ سبحان اللہ صاحب ہماری قوم میں آ رہی ہے. میں اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب اصلاح کرے. آج لوگ اللہ کے لیے محبت کم کرتے ہیں، کوئی خاندان کی بنیاد پر. اب تو مسلمانوں میں بڑا بکھراؤ، اس قوم سے زیادہ اس دور میں کسی قوم کے اندر بکھراؤ. کیا حافظ عقیل صاحب اور آگے آئیے ذرا، آپ لوگ پیچھے آئیے. آگے آئیے، اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک، تو ماشاء اللہ. اس قوم سے زیادہ کسی قوم میں بکھراؤ نہیں ہے. برا مت مانیے، شہر کے لوگ ہیں. سب سے بڑا بکھراؤ تو بد مذہبوں نے کیا. صحیح بات. انہوں نے نئے مذہب میں عقیدے کی بنیاد رکھ کر اہل سنت کے ایک حصے کو توڑ کر اور شیرازی کو منتشر کر. سب سے بڑا بکھراؤ بد مذہبوں نے اپنی بد مذہبیت کی بنیاد رکھ کر کیا. اس کے بعد مسلمانوں میں برادری کے نام پر بھی اختلاف ہونے لگا. جی یہ خان صاحب ہے، یہ شاہ صاحب ہے، یہ سید صاحب ہے، یہ مرزا جی ہیں، یہ منصوری ہیں، یہ رائن ہیں، یہ انصاری ہیں. اے میرے بھائی، کیا اللہ کی نبی نے تم کو یہی تعلیم دی تھی؟ پیغمبر نے کیا تم کو یہی سکھایا تھا؟ پیغمبر نے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا. آپ بخاری کی حدیث مجھ سے سن لیں، اسی بخاری کی حدیث کو میں سناتا ہوں. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. میرے سرکار نے فرمایا عربی کو عجمی پر کوئی بھلائی نہیں ہے، اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. گورے کو کالے پر کوئی بڑائی نہیں ہے، اور کالے کو گورے پر کوئی بڑائی نہیں ہے. میاں حضرت بلال بظاہر بہت کالے تھے، لیکن ایمان اتنا چمک رہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے گوروں کو ان کے طلبوں پر قربان کر دیا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ، تحریک دعوت انسانیت. زندہ باد. فرمایا گورے کو کالے پر کوئی بڑائی نہیں، اور کالے کو گورے پر کوئی بڑائی نہیں، الا بالتقوی. بڑائی جو ملے گی وہ تقوی سے ملے گی، پرہیزگاری سے ملے گی، نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے ملے گی، نبی کی سنتوں کو اپنانے سے ملے گی. آج مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ بڑائی تم مال بھی ڈھونڈ رہے ہو، تم دولت بھی ڈھونڈ رہے ہو، تم گاڑی بھی ڈھونڈ رہے ہو،
حافظ سبحان آتا میں سچ کر رہا ہوں، یہ قوم اتنی بگڑ چکی ہے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، حضرت جو گفتگو کر رہے تھے اسرائیل، آج یہ قوم اسرائیل گفتگو سننا بھی نہیں چاہتی۔ بے شک صحیح کہا۔ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اور تمہیں پڑھائی گاڑی سے نہیں مل سکتی ہے، ارب پتی کروڑ پتی ہونے سے نہیں مل سکتی ہے۔ یا وہ صحابہ جو ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں آرام کرتے تھے، بدلنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے انتظام نہیں تھا، صاف پانی کوئی ٹھنڈے پانی کا ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام ان کو میسر نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیاں ہو رہی تھی، تو مہینہ بھر گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، واقع ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ مسلمانوں پر غور کرو، قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ کس بنیاد پر اللہ نے اعلان کیا؟ قرآن میں مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، خزانہ نہیں تھا، بلڈنگ نہیں تھی، اے سی نہیں تھی، کولر نہیں تھے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، پیدل چلا کرتے تھے، سواری بھی سب کو میسر نہیں، گھوڑے اور اونٹ کی سواری بھی سارے صحابہ کو میسر نہیں آتی تھی، لیکن تقویٰ ایسا تھا، دینداری ایسی تھی، عبادت ایسی تھی، سنتوں پر عمل ایسا تھا، اللہ کی طاعت و بندگی ایسی تھی۔ اللہ نے کہہ دیا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن گھبراؤ مت، میں تم سے راضی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تم سے راضی ہوں۔ تو میں توجہ چاہتا ہوں، تو برادری کے نام پر بکھراؤ، یہ کس برادری کے انسان ہے؟ اے میرے بھائی، کسی شاعر کا شعر میں آپ کو سنا دوں۔ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، کسی کو اپنے نسب پر غرور بے مانا، کسی کو اپنے نسب پر غرور بے مانا، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ کسی کو اپنے نسب پر غرور بے مانا، میں خاص صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ ابھی حضرت نے یہ شعر سنایا تھا ڈاکٹر اقبال کا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، ہے نا؟ کسی کو اپنے نسب پر غرور بے مانا، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ جب قبر میں جاؤ گے فرشتے تم سے نہیں پوچھیں گے تم کس خاندان کے ہو، کس برادری کے ہو، یہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ واہ 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 سبحان یہ اللہ۔ بکراؤ برادری کے نام پر مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اور ایک بکراؤ اور ہو رہا ہے، معاف کر دیجیے، بات حق ہے، بڑی کرنی ہے، سلسلے کے نام، بالکل حق ہے، ضروری ہے، بے شک ہے نا؟ سلسلے کے نام پر بکھراؤ، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ ضربتی، یہ رضوی، یہ برکاتی، یہ اشرفی، یہ بقائی، یہ رحمانی۔ اے میرے بھائی، یہ سلسلے کیا بکھیرنے کے لیے؟ غوث اعظم نے تم کو بکھرنے کی تعلیم دی ہے، غریب نواز نے تم کو لڑنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ سلسلے بکھیرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ سلسلے توڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ سلسلے دل جوڑنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب میری گزارش ہے، آج تمہارا یہ خیال نہیں ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ جو ہمارا پیر بھائی ہے وہی ہمارا بھائی ہے، جو ہمارے پیر سے ہماری خانقاہ سے مرید ہے وہی ہمارا بھائی ہے۔ میں ذمہ دار اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، یہ تمہارا خیال غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تمہارا خیال یہ ہونا چاہیے، جو ایمان والا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ کسی سے مرید ہو یا کسی سے مرید نہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہی تعلیم ہے، نبی کی حدیث کی یہی تعلیم ہے۔ میری گزارش ہے کہ سلسلوں کے نام پر اختلاف مت کرو، خانقاہ کے نام پر اختلاف مت کرو، پیروں کے نام پر اختلاف مت کرو، نبی کی محبت کے نام پر ایک ہو جاؤ۔
ہے نا؟ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مومن دوسرے مومن بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ پھر آگے نے فرمایا پھر آقا نے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے سرکار نے فرمایا یہاں دنیا کا کوئی دور آئے لیکن میرے نبی کی تعلیم سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، حق ہے، حق ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کوئی بھی نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دنیا میں جتنے رگڑے، جتنے جھگڑے، جتنے فسادات ہیں، اس کا کہیں علاج نہیں ہے، نہ برطانیہ کے پاس، نہ امریکہ کے پاس، نہ روس کے پاس، نہ فرانس کے پاس، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج ہے تو صرف رسول اللہ کے دربار میں علاج ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا علاج ہے تو اسلام کے اندر علاج ہے۔ کوئی آئے اپنے وقت حاکم اور وہ جھگڑوں کے وہ مٹانے کی تعلیم لے تو ہم بتائیں گے آؤ نبی کی حدیثیں پڑھو تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایک جملہ میں نبی کی حدیث کا دہراؤں جس کے بارے میں محدثین نے فرمایا، ایک حدیث پاک میرے سرکار نے فرمایا فاتو کل ذی حق حقہ۔ اس جملے کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ جملہ جوامع الکلم ہے، یعنی چھوٹے سی جملے میں معنی و مفاہیم کا سمندر بھر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاتو کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کر دو۔ ہر حق والے کا حق ادا کر دو، اپنے اولاد ماں باپ کا حق ادا کر دے اور ماں باپ اولاد کا ادا کر دے، بھائی بھائی کا حق ادا کر دے، بہن بھائی کا حق ادا کر دے، بھائی بہن کا حق ادا کر دے، بھتیجا چچا کا حق ادا کر دے، چچا بھتیجے کا حق ادا کر دے، ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کا حق ادا کر دے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کر دے، ایک محلے والا محلے والے کا حق ادا کر دے، ہر شخص دوسرے کا حق ادا کر دے۔ پھر نبی کی کسی حدیث پر عمل ہو جائے ساری دنیا سے اختلافات کا خاتمہ ہو۔ پیغمبر کی اسی حدیث کو اگر اختیار کر لیا جائے تو میری گزارش ہے کہ مال کی بنیاد پر، جھگڑے کی بنیاد پر اور سلسلوں کی بنیاد پر، برادری اور خاندان کی بنیاد پر بکھراؤ مت پیدا کرو، جو محبت کرو سلسلے کی بنیاد پر نہیں اور برادری کی بنیاد پر نہیں، محبت کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اب آگے چلیے بہت جلدی ختم کر دوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ میرے سرکار نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو منصب والی، حسن و جمال والی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، گناہ کے لیے بلایا، گناہ کرنے کو بلایا، تو اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، سن تیرا مال مجھے نہیں بہکا سکتا، تیرا حسن، تیرا جمال، تیری خوبصورتی مجھے نہیں بہکا سکتی، انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا یہ ایسا خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوانوں میری گزارش ہے، تمہارا موبائل تم کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے، تمہارا یوٹیوب چینل تم کو بلا رہا ہے، تمہاری فیس بک تم کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ جب تم دباتے ہو کیسی ننگی تصویریں نظر آتی ہیں، کیسے گانے نظر آتے ہیں، لیکن تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اب تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور میں گزارش کرتا ہوں اللہ توفیق دے تو کبھی گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس طرح گڑ گڑاؤ، رو دو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ جائے، تمہاری آنکھوں سے
गुनाह पर शर्मिंदा होकर आंसू बह जाए, तुम्हारा एक आंसू तुम्हारी जिंदगी के तमाम गुनाहों के दफ्तर को धो सकता है, मिटा सकता है। एक आंसू जो अल्लाह के डर से बह जाए। एक मैं हदीस पाक की बात अर्ज करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया क़यामत का मैदान होगा, एक शख्स होगा और अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम को फैसला कर देगा। जब वो जहन्नम के लिए फैसला हो जाएगा तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या ये जो आँख है, आँख की पलक का एक बाल अल्लाह से अर्ज करेगा, या रब्बल आलमीन, तेरे महबूब ने फरमाया था कि जो आँख अल्लाह के डर से रोएगी वो आँख जहन्नम में नहीं जाएगी। अल्लाह तेरे महबूब ने ये कहा था और मैं एक बार तेरे डर से रो चुका हूँ, एक बार तेरे डर से रो चुका हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इसको जन्नत में पहुंचा। बात हदीस मुस्तफा में है, हाथी जिब्राइल मैदान क़यामत में ऐलान करेंगे, आज इस शख्स की आंख के एक बाल ने उसको जहन्नम से बचा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसको किसी हुस्न जमाल मनसब वाली औरत ने गुनाह के लिए बुलाया, उसने जवाब दिया इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ, अपने खुदा से डरता हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़, अपने खुदा से डरो। आप पहले पीराने तरीक़त मुरीदीन को रोजे रखवाते थे, चिल्ले करवाते थे, इबादत करवाते थे, पानी कम, खाना कम, इबादत पर इबादत, रियादत रोजे पर होता, उनके नफ्स को मारने के लिए और दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करने का। मेरी गुजारिश है मुसलमानों, अपने अल्लाह से डरो, अपने खुदा का खौफ करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भीगा नहीं करने पाएगी। अपने अल्लाह से डरो, अपने खुदा से डरो। उसकी बात सरकार ने फरमाया, वरजुलुन तसद्दक़ा यफ़अन कला काल मशवादु मातुल यमीनु, एक वो शख्स जिसने अल्लाह के नाम पर इस तरह चुपचाप से खर्च किया हो कि बाएं को नहीं मालूम दाएं ने क्या दिया। क्या मतलब? मस्जिद में खर्च करो अल्लाह की रजा के लिए, मदरसे में दो अल्लाह की रजा के लिए, किसी काम में एक काम में खर्च करो अल्लाह की रजा के लिए, गरीबों के काम आओ अल्लाह की रजा के लिए, बेवाओं की मदद करो अल्लाह की रजा के लिए, यतीमों के सर पर हाथ धरो अल्लाह की रजा के लिए, है ना, और यतीम बच्चों की शादी कराओ अल्लाह की रजा के लिए, गरीबों का इलाज करवाओ अल्लाह की रजा के लिए। जो कुछ करो अल्लाह की रजा की तलाश में करो, अल्लाह को राजी करने की नीयत से करो, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए, जहन्नम से आग से बचने के लिए करो। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो इस नीयत से करेगा अल्लाह की रजा के लिए करेगा, रिया के लिए नहीं करेगा, अल्लाह क़यामत के मैदान में उसको अपनी रहमत के साए। सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश, अल्हम्दुलिल्लाह एक कीमती पैगाम मैं आपको दे रहा था, एक आखिरी टुकड़ा और सुनिए। वरजुलुन ज़करल्लाह क़ारियन फ़फ़ादत ऐनाह, और एक वो शख्स जो तन्हाई में जिसने अल्लाह को याद किया, तन्हाई में खुदा याद आ गया। अल्लाह ने मुझे माँ बाप दिए, अल्लाह ने मुझे मकान दिया, अल्लाह ने बीवी बच्चे दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए आंखें दी, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सुनने के लिए कान दिए, सुनने के लिए आंख दी, सोचने के लिए दिमाग अता किया, रहने को मकान अता किया, पहनने के लिए कपड़े अता किए। ये तमाम नेमतें सोची और फिर आपको अपने गुनाह याद आ गए। अल्लाह की अताएं ऐसी, अल्लाह का रहम ऐसा, अल्लाह का करम ऐसा, और हमारी खताएं ऐसी, हमारी गलतियां ऐसी, हमारे गुनाह इतने। उसकी नेमतों को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे भाई, ये मैं गुफ्तगू कर रहा था, या अल्लाह मैं देख नहीं पाया, फिलहाल खरीदा था, आगे बढ़ गई है, मैं की माजरत चाहता हूँ।
اور کیونکہ آدھا گھنٹہ تو ان کے شریر میں چلا گیا اور کچھ دوسری گفتگو میں چلا گیا. بہرحال اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ بیچارے وہاں سے چلے گئے اور بہت سے لوگ گھر آ گئے. تو میری گزارش ہے, بہرحال بہت عدم سے گزارش ہے کہ آج کا جلسہ میری نظروں میں ایک بہت کامیاب رہا. الحمدللہ جو علماء کے بیانات ہوئے وہ بھی بڑے پاکیزہ بیانات تھے, بڑی صلاحی بیانات تھے, اور میں نے بھی کوشش کی کہ قوم کو کوئی فائدہ پہنچنے والی گفتگو قوم تک پہنچ جائے. اب کچھ دیر انشاءاللہ سوال و جواب کی محفل ہوگی اور اس کے بعد سلام پڑھ کے انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہو جائے گا. ایک بات اور دوست پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليك يا رسول الله.